اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی جو ہماری بحث ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانا کیا مقصد رکھتا ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا جانے سے پہلے ہی یہ ایک وصیت نامہ لکھا جس میں آپ کے ہمارے مولا سردار امام حسین علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا، کہ میرا خروج کرنا، میرا نکلنا کوئی فساد برپا کرنا نہیں ہے، نہ ہی اقتدار حاصل کرنا ہے، نہ ہی شر فساد پھیلانا ہے، بلکہ میرا نکلنا، خروج کرنا جو ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ اور مولا حسین علیہ السلام اسی وصیت میں یہی فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور میرا راستہ وہی راستہ ہے جو میرے جد رسول کا ہے اور میرے بابا علی کا ہے۔ میں کوئی اور راہ نہیں اختیار کر رہا، بلکہ میرا مقصد، میرا ہدف وہی ہے جو میرے جد، میرے رسول کا ہے اور میرے بابا علی کا راستہ ہے۔ تو عزیزان من، ہمارے لیے یہ وصیت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ میرا مقصد یہی ہے، میرا ہدف یہی ہے کربلا جانا، میری شہادت کا مقصد یہی ہے، میرے صحابہ، میرے اصحاب باوفا جو ہے شہید ہوئے ہیں، ان کا ہدف مقصد یہی ہے کہ جد رسول اللہ اور مولا رسول خدا اور جناب امیر المؤمنین کی سیرت پر چلتے ہوئے امت کی اصلاح کی جائے۔ تو عزیزان من، مولا حسین علیہ السلام نے اپنا ہدف واضح کر دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی موجودہ حالات میں دیکھ کر ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم بھی آقا امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو آگے بڑھائیں اور کربلا کے پیغام کو عام کریں، کربلا کے ہدف کو عام کریں، اور دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی جو ظالم حکومت ہیں ان ظالم حکومت کے خلاف قیام کریں۔ تو مولا حسین علیہ السلام کا جو پہلا ہدف ہے کہ ظالم جو بھی ہے اس کے خلاف آپ قیام کرو۔ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا جا کر یہی پیغام دے دیا ہے کہ یاد رکھو، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کرنا اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں رہنا۔ تو عزیزان من، مولا حسین علیہ السلام کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے، کیونکہ امامت کا ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین سکھانا، معاشرے میں دینی تعلیم عام کرنا، یہ امام علیہ السلام کا ہدف ہے، اور امام علیہ السلام نے دین سکھانے کے لیے ہی یہ قیام کیا ہے۔ دوسرا ہدف جو امام علیہ السلام کا ہے کہ دین کی حفاظت کرنا،
اب یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی دین کے دفاع کے خاطر، دین کے تحفظ کے خاطر دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو عزیزان من، جس طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں ایک طرف جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اسی طرح ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ بچے ہو تو جناب علی اصغر کی سیرت پر چل کر آپ کو دین کے دفاع کے خاطر میدان عمل میں آنا ہے۔ اگر آپ جوان ہو تو جناب علی اکبر کی سیرت پر چل کر آپ کو میدان عمل میں آنا ہے اور دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہو تو جناب حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر چل کر آپ کو میدان عمل میں آنا ہے اور دشمنان اسلام کو اس خطۂ ارض سے فنار کرنا ہے۔ تو عزیزان من، اگر ہماری مائیں بہنیں ہیں تو وہ بھی خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ ان کے لیے جو رول ماڈل ہے، ان کے لیے نمونہ عمل سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، جو شہادت امام حسین کے بعد جو آتی ہے دربار میں، بازار میں، مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرنے کے لیے۔ تو عزیزان من، یاد رکھیے، ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے شہداؤں کی لاشیں مقتل میں پڑی رہتی ہے اور ان کے وارث جو ہوتے دربار اور بازار میں مقصد شہادت بیان کرنے آتے ہیں۔ تو عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ مقصد امام حسین کو سمجھ کر اس دنیا سے تمام ظلم و جبر سے ختم کریں۔ تو عزیزان من، امام کا جو پہلا مقصد تھا دین سکھانا، دوسرا مقصد کہ دین کی حفاظت کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ہمارے تشیع پر جانی حملے ہو رہے ہیں، ہمارے شیعہ مساجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے شیعہ مدارسوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے شیعہ امام بارگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جلوسوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان من، ہم سب متفق ہو کر، ہم سب شیعہ حیدر قرار ایک ہو کر ان دشمنان اسلام، دشمنان تشیع کو فنار کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جو دین کے تحفظ کے خاطر قیام کیا، اسی طرح ہم عزاداروں کی ذمہ داری ہے کہ دین کے تحفظ کے خاطر ایک ہو جائیں، آپس میں نفرتیں ختم کریں۔ اور دوسرا حملہ جو ہے علمی حملہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مختلف اشکالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم حاصل کر کے اس دنیا سے جو بھی مسلمان ہم شیعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ شیعہ حضرات یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، تو اس کا جواب ہم علمی اور احسن انداز سے دے کر ہمارے عقائد کو حقیقی عقائد ثابت کریں جو خدا نے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان من، تیسرا جو مقصد ہے امام کا وہ مومنین کی حفاظت کرنا۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں تو ان کے تحفظ کے خاطر ہم سب کو ایک ہونا ہے، خصوصاً جو مظلوم ممالک ہیں ان میں تحفظ کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی نظام نافذ کرنا۔ امام علیہ السلام کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی جو حکومت، اسلامی نظام نافذ کرنا۔ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اقتدار پر آ گیا ہے تو امام نے کہا کہ علی الاسلام بس سلام، فرمایا کہ اسلام پر بس میرا ہی سلام ہے، اسلام اب باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام کا سربراہ، نبی کا جانشین اب یزید جیسا ہو گیا ہے، تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا۔ تو عزیزان من، ہماری ذمہ داری ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس پیغام سے، اس قیام سے ثابت کر دیا ہے کہ ظالم حکومت سے آپ کو جو ہے ٹکرانا ہے، ظالم حکومت جو بھی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت مانگی تو امام علیہ السلام نے یہی کہا کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ تو عزیزان من، اب یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جس انسان کے خون میں جو ہے حسینیت کی رگ حسینیت کا خون دوڑ رہا
رہا ہے تو وہ کبھی بھی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا، وہ جو بھی حسینی ہوگا کبھی بھی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو عزیزان من، اس کے بعد امام علیہ السلام کے قیام کا مقصد ایک پہلو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار ہمیں ملتا ہے۔ عزت اور ذلت کیا ہے، حقیقی عزت کیا ہے، حقیقی ذلت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے عزت کا مفہوم یہی دے دیا ہے کہ اطاعت خدا میں، اطاعت نبی میں، اطاعت امام میں حقیقی عزت ہے، اور اس کے برخلاف کام کرنا ذلت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام سے یہ ہمیں پیغام دے دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں پہلو ملتا ہے، ایک صبر کا پہلو ملتا ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام سے صبر کا پہلو ملتا ہے، کیونکہ اگر مقصد کا حاصل کرنا مہم ہو جاتا ہے تو مقصد کے حصول کے لیے چاہے کتنی بھی قربانی دینا پڑے تو ہم دیں گے۔ جس طرح کربلا میں ہم دیکھتے ہیں تو جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے بھی شہید ہو رہے ہیں، بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح خواتین کو اسیر کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں ایک صبر کا پہلو بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے دفاع کے خاطر، مقصد اعلیٰ کے حصول کے خاطر اگر ہماری جانی چلی جائے، اگر ہمارے اولاد کو ذبح کیا جائے، اگر ہمارے مال کو لوٹ لیا جائے، پھر بھی ہمیں صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور امام علیہ السلام نے ہمیں، جو ہمارے 12 امام ہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے کفر سے بچایا ہے، ظلم سے بچایا ہے، جبر سے بچایا ہے، ہلاکت سے بچایا ہے، جہالت سے بچایا ہے۔ یہی امام علیہ السلام کا مقصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حقیقی قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد سمجھ کر اس دنیا سے ظلم و جبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس دنیا میں امن عام کریں، اس دنیا میں دین اسلام کا حقیقی پرچار عام کریں، اس دنیا سے ظالم حکومت کے خلاف قیام کریں۔ ظالم حکومت جہاں کہیں بھی بیٹھی ہو، ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا ہدف یہی ہے، ہم ان کے خلاف قیام کریں گے، چاہے جو بھی ظالم حکومت ہو، جہاں کہیں بھی ظالم حکومت ہے، ہمارا یہی مقصد ہے، حسینیت کا پیغام ہے، حسینیت کا ہدف یہی ہے کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ اسی جلوس میں، اسی مجلس میں آ کر یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ ہیں اور یزید ابن معاویہ پر لعنت کرتے ہیں۔ چاہے یہ ہمارا یہ پیغام جہاں تک جاری رہے گا، یہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا عام کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور دنیا جہان سے ظلم و جبر کو ختم کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔